بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک ہمارے دروازوں پر ہے اور رمضان کا مہینہ جنت کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک آیا تو گویا دنیا جنت بن جاتی ہے، اور انسان اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر ملائے اعلیٰ فرشتوں جیسے اس کے اندر صفت ہوتی ہے، کھانا پینا چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں، رات میں قیام اور دن میں سیام، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم جنت کے حصول اور اللہ کی رضامندی کے لیے آدمی کرتا ہے۔ جنت اور اس کے طلبگاروں کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے گوشے گزار ہیں۔ مومن اس دنیا میں غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ جن غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے ایک جنت بھی ہے، جو امن و سلامتی کا گھر ہے اور آخرت مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ٹھکانہ ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس وقت موجود ہے، جنت اس وقت موجود ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرقہ ناجیہ کے عقیدے سے متعلق فرماتے ہیں، اور جنت اور دوزخ پیدا کر دی گئی ہے اور وہ کبھی بھی فنا نہیں، ختم نہیں ہوں گی، یعنی وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو دیگر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ علامہ طحاوی شارح محمد بن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہے اور وہ اس وقت موجود ہے۔ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہی عقیدہ رہا، یہاں تک کہ فرقہ معتزلہ اور قدریہ کا وجود عمل میں آیا اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جنت کے موجود ہونے کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعدت للمتقین، سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت۔ اسی طرح جہنم کی موجود ہونے کی دلیل اللہ کا فرمان ہے، اعدت للکافرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 13 سے 15۔ ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا، یعنی بیری کا درخت کے پاس، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور اس کے پاس جنت المأویٰ کو بھی آپ نے دیکھا، جیسا کہ صحیحین کی روایت میں ہے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کی سیر والے قصے کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ اس کے آخر میں ہے کہ پھر جبریل علیہ السلام چلے اور سدرۃ المنتہا پر آئے، اسے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، معلوم ہے وہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، پھر میں جنت میں داخل ہوا جس میں موتیوں کے دانے تھے اور اس کی مٹی مشک اعلیٰ قسم کی خوشبو کی تھی۔ جنت کے موجود ہونے کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں، لہذا مسلمان کے لیے اس پر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے، جس طرح سلف صالحین کرام کا اور تابعین اور ائمہ اربعہ وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، جن سے متعلق کسی کا کان نے نہیں سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا، اور اگر چاہو تو پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی جنت کی نعمتیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ جنت کی نعمتیں دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوگا، پھر جو گروہ ان کے بعد جنت میں جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے کی طرح دمکتے ہوں گے، نہ وہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ، نہ تھوکیں گے اور نہ ہی ناک سینکیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور اس پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتی ہوں گی، اور ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی۔ ان کا قد اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح 60
60 ہاتھ کا 60 ہاتھ کا گز کا ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے برتن سونے کے اور پسینے سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے پرے نظر آئے گا، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ دشمنی ہوگی، نہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دل کی موافقت ہوگی، وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ تو یہ جنت کے بارے میں۔ اور دنیا نقص و کمی کا گھر ہے، یہ دنیا تو فنا کی جگہ ہے، دنیا نقص کا گھر ہے، یہاں ہر چیز گھٹتی ہے، ٹوٹتی ہے، ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بیماری ہے۔ ہم میں کون ہے جو بیمار نہ ہوتا ہو؟ اس میں پریشانی ہے، کیونکہ ہم میں کون ہے جو ہمیشہ عیش و آرام میں رہتا ہے؟ اس میں بڑھاپا ہے اور حواس کے کمزوری بھی پائی جاتی، یعنی حواس خمسہ انسان کے بڑھاپے کے ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب انسان عمر رسیدہ ہو جائے، موت کا پیالہ بھی ہر مرد عورت کو پینا ہی پڑے گا، لیکن جنت اس کی نعمتیں اور جوانی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، نہ اس میں بیمار ہوں گے، نہ موت آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا، یقیناً تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم صحت مند رہو گے، بیمار نہ ہوں گے، جو ان میں رہو گے جنتوں میں کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، ناز و نعم میں رہو گے، کبھی غم نہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوستو، لوگ دنیا کی نعمتوں کی حرص کرتے ہیں اور انہیں آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور پائیدار اور رہنے والی جگہ ہے۔ باوجود کہ معمولی جنتی آدمی جنت میں دنیا کے 10 گناہ کا مالک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت اچھی طرح جانتا ہوں، جس آخری شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ جنت سے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے نکلے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت کے پاس آئے گا تو اسے لگے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ لوٹ کر آئے گا اور کہے گا، اے اللہ، اے پروردگار، میں نے اسے بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ پھر جائے گا اور اسے جنت بھری ہوئی لگے گی، پھر لوٹ کر آئے گا اور کہے گا کہ میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا، اور تیرے لیے دنیا کا 10 گنا اور ہے۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے یا ہنس رہا ہے؟ حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ راوی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے۔ آپ فرما رہے تھے، یہ حال معمولی جنتی کا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہاں ہیں وہ دل جوان جو بڑی بڑی نعمتوں کی تصدیق کر کے ان کے حصول کے لیے کمر کس لیں اور ایسے اعمال کریں جن سے وہ اس کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بوڑھوں کو، ہماری عورتوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جنت کے لیے ہم کوشش کریں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کی حرص آپ دیکھیں۔ جنت پر ایمان کا ایک مسلمان کی زندگی میں یقینی طور پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایمان بہت ہی محنت اور کوشش کا ساتھ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دین کی دعوت کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے ابھارتا ہے۔ دوستو بھائیو، سلف صالحین جنت پر ایمان لائے اور یہ چیز ان کے دلوں میں راسخ و پیوست ہو گئی تو ان کی نظریں دنیا کی آسائش ہیچ ہونے لگیں۔ وہ اللہ کی عبادت میں امام بن گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے اندر سرما ہو گئے۔ اور یہاں ہم آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنت کی چاہت اور اس کے شوق کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ گویا میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اس کو چین کاٹ ڈالی،
پھر لڑتے رہے یہاں تک کہ یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اشعار ہیں لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے، واہ واہ جنت اور اس کے قرب، صاف ستھرا اور ٹھنڈا اس کا مشروب، اور رومیوں کے لیے عذاب آ چکا ہے۔ یہ کافر حسب و نسب کے اعتبار سے شرافت سے دور، مجھ پر فرض ہے کہ جب ان سے ملوں تو ان کی گردنیں اڑاتا چلا جاؤں۔ جنت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا۔ ایک اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب نے اپنے دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، وہاں ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں لے لیا، بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو بازوؤں سے تھام لیا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ یعنی دشمن نے جب ان کو جھنڈا منہ میں پکڑ لیا تو پھر دشمن نے سر کے اوپر ایسے وار کیا کہ سر کے دو ٹکڑے، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی، 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اس دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور وہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان کے جسم پر 50 زخم کے نشان دیکھے، پیچھے ایک بھی نہ تھا بلکہ سب اگلے حصے پر تھے۔ صحیح بخاری۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی شجاعت و بہادری کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ان پر ایمان دل میں راسخ و پیوست ہو جائے تو کیسے کیسے کارنامے انجام دینے پر انسان آمادہ ہوتا ہے۔ ایک اور جنت کے موقع پر ایک جنگ کے موقع پر مشرکین جب مسلمانوں کے قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے اٹھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد ہوا ہاں۔ کہا واہ واہ۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امید کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ راوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی تیروں کی اٹھائی، کھجوریں نکالیں اور انہیں کھانے لگے۔ پھر کہا میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہوں تو یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ پھر جو کھجوریں ان کے پاس تھیں پھینک دیا اور لڑائی میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ صحیح مسلم، بیہقی اور حاکم کی یہ روایت ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کے دوران یہ کہتے ہوئے اشعار انہوں نے جو عربی میں پڑھے تھے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کی طرف چل پڑو، توشہ ہے تو صرف تقوی، آخرت کے لیے عمل اور اللہ کی راہ میں جہاد پر صبر کا، اور ہر قسم کا توشہ ختم ہو جائے گا، رہے گا بس تقوی، نیکی اور سیدھے راستے پر چلنا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا شوق اور جذبہ حقیقی معنی میں عمل صالح اور ایمان صحیح کے ذریعے عطا فرمائے۔ اور مسلمان عورتوں میں جنت کا شوق آپ دیکھیں، سرکش فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کے دل میں ایمان ایسا پیوست ہوا اور جنت کی نعمتوں کی اہمیت ایسی بیٹھی کہ ان کے مقابلے میں انہیں ہر چیز ہیچ نظر آنے لگی۔ فرعون ظالم کی ہر سزا کو بخوشی قبول کیا اور اپنے پروردگار سے بس ایک ہی سوال کیا کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے الفاظ کو اس طرح سے بیان فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 11۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون ظالم اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات چھٹکارا دلا دے۔ نے اسے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے دشمن کے سامنے اپنے ایمان پر ڈٹی رہی اور اس کا ایمان آسمان کی بلندیوں پر ایسا بلند و بالا اور کامل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں میں تو بہتوں کا ایمان کامل ہوا، لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کا ایمان، کسی کا ایمان کامل نہ ہو سکا۔ اتنا زیادہ عظیم الشان ان کا ایمان ہے۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے ثرید، ایک قسم کا کھانا ہے عربوں کا
کہ اس کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ فرمایا یہ سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے، یعنی مرغی کی فٹس کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور تو چاہے تو میں تیرے لیے اس مرض سے نجات کی دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی، لیکن یہ دعا کر دیجئے کہ سطر نہ کھلا کرے، تو آپ نے اس کی دعا فرما دی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ بھائیو، صحابیات اور ایمان والوں کی داستانیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ آئیے آخر میں یہ کہنا ہے کہ ہم جنتی کیوں کر بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ وہ ہمیشہ ہمیں جنتی بنا دے، کیونکہ جنت کا مالک وہی ہے، بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ نمبر 2 یہ کہ ہم نیک عمل صالح کریں، کیونکہ نیک اعمال جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی وہ جنت ہے جو تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنے ہو۔ نمبر 3 یہ کہ ہم یہ کوشش کریں کہ متقی و پرہیزگار بن جائیں، کیونکہ آخرت میں جنت پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ ہے جنت جس کے وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے انہی کو بناتے ہیں جو متقی ہیں۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہمیشہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہاں وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی جنت ہے۔ آج یہ کہ ظاہری و باطنی گناہوں کے ارتکاب سے ہمیشہ بچا کریں۔ جنت میں داخل ہونے والا گنہگار نہیں ہو سکتا، اس لیے سب سے پہلے معاشرے میں جو بے پردگی پھیلتی جا رہی ہے اور گھروں کے اندر جو ماحول بگڑا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کی 2 قسمیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی میرے زمانے میں ان کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، ظلم کرتے ہوں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو پہنی ہوئی ہیں مگر ننگی ہوں گی، سطر ان کا ڈھکا ہوا نہیں ہوگا، کھلا جسم ہوگا، یہ سیدھی راہ سے بہکنے اور بہکانے والی ہیں۔ ان کے سر